مطلب ہے کوئی سلام، کوئی دعا، کوئی گپ شپ ہو نہیں، بریکنگ دے اور گھر جائیں اور اللہ خیر صلی اللہ۔ کون سے لمحات؟ ہاں وہ یہ تھا کہ میرا خیال ہے میرا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ نئی حکومت آئی اور مجھے خود ریزائن کرنا چاہیے اور ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم بنائیں، اور یہی میں نے پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے جو بنے تھے ان کو اپنے خط میں یہی لکھا تھا کہ یہ آپ کا حق ہے اور آپ اپنی نئی ٹیم بنائیں۔ اور یہ میں ضرور کہوں آپ کو کہ مجھے اس وقت ایشورنس دلائی گئی تھی پاورفل کوارٹرز کے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ ٹکے رہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ رہیں گے یہاں۔ مگر میں نے سوچا کہ نہیں، ایسی ٹھیک نہیں ہے، پرائم منسٹر کا حق ہے اور ان کو کرنا چاہیے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں جیسے ریزائن کر کے گھر پہنچا تو مجھے فون آیا ہے کہ آپ نے ریزائن کر دیا ہے۔ میں نے کہا جی میں نے کر دیا۔ تو آپ سے تو یہ کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی اور آپ ہی رہیں گے، اور یہ بات ہو چکی ہے کہ آپ ہی رہیں گے۔ میں نے کہا نہیں، وہ آپ تو ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے تو یہ ہے، مگر مناسب یہی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی ٹیم، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی ٹیم بنانا چاہیں گے، اور انہوں نے میرے خلاف بڑے الزام بھی لگائے ہوئے تھے اس وقت، آپ کو یاد ہوگا۔ تو میں نے کہا بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، عدالتوں میں نہیں گھومنا چاہیے، آرام سے گھر جائیں۔ اب تو اگلے 4 سال میں نے بالکل جو 2 چیئرمین آئے، میں نے ان کی کارکردگی کے اوپر کسی قسم کا کامنٹ نہیں کیا۔ آپ تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، بڑے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہمیشہ پوچھتے تھے آپ کچھ تو کہیں، کچھ تو کہیں، اور میرا یہ موقف رہا کہ نہیں، مناسب نہیں ہے، ان کو اب کام کرنے دیا جائے، غلطیاں ہوتی ہیں، مگر میں نے اس کشتی کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا۔ تو ظاہر ہے اپنا اپنا موقف ہوتا ہے ہر چیز کا۔ پھر تھوڑا بہت دکھ تو ہوتا تھا جب آپ نے کچھ ایسے انیشیٹیوز لیے تھے پھر ان کو روک دیا گیا، یا کچھ اچھے لوگ رکھے تھے ان کو فارغ کر دیا گیا کیونکہ وہ میرے قریب تھے۔ مگر جیسے وہ پنجابی کہتے ہیں کڑوا کٹ کیتا، کڑوا گھوٹ کرنا پڑا، چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ شروع میں تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوئی تھی، اور کچھ میرے بارے میں غلط فگرز انہوں نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر لگا دیے تھے، آج پھر وہ گھما رہے ہیں اس کو۔ تو صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت وہ غلط تھے، وہ بنائے گئے تھے اور کسی کے کہنے پہ بنائے گئے تھے، اور وہ 4 سال لگے رہے وہاں، اور میں نے ایک لیگل نوٹس بھی دیا تھا پی سی بی کو۔ یہ آج آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ میں نے پی سی بی کو ایک لیگل نوٹس بھی بھیجا تھا کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے میرے ساتھ، یہ غلط فگرز جو ہیں آپ نے لگا دیے۔ بہرحال پھر میں نے اس کو پرسیو اس لیے نہیں کیا، میں نے کہا یہ سنیں گے تو نہیں بات، لڑائی جھگڑے تو میں نے کرنے نہیں ہیں، بہرحال ریکارڈ پہ آ جائے کہ میں نے پروٹیسٹ کیا، اور پھر میں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں وہی گھوم پھر کے اس کو ٹوسٹ کر کے پھر لگا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب میں واپس جاؤں گا لاہور تو اصلی حقیقت کیا ہے وہ پھر میں لگاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ جی سر، جب آپ یہاں سے گئے تھے اس وقت نیشنل اسٹیڈیم کراچی تھا، اب آپ 4 سال 4.5 سال کے بعد واپس آئیں تو یہ نیشنل بینک کرکٹ ارینا بن چکا ہے، تو سر کیا کہیں گے اس وقت؟ نہیں، مطلب ہے مجھے ذرا کانکریٹلی بات کرنا، کیا خرابی ہے یہاں؟ سر نام چینج ہو گیا اسٹیڈیم، ایک ایگریمنٹ ہوا نیشنل بینک کے ساتھ، اس کو ارینا کا نام دیا۔ آپ کو نہیں پتا؟ جی مجھے پتہ چلا ہے اور سنا ہے کہ جاتے جاتے یہ کر گئے ہیں۔ دیکھیے وہاں لاہور میں بھی اس موضوع پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی جب میں آیا تھا، تو کہ جی غدافی صاحب اب اچھے نہیں رہے، وہ اب بدنام ہو گئے ہیں، اس لیے غدافی صاحب کا نام ہٹانا چاہیے اور کوئی اور نام رکھنا چاہیے اس میں۔ یہ جب میں آیا تھا 2013 میں، تو اس وقت یہ کچھ میڈیا میں کچھ لوگوں نے یہ بات کہی، کچھ ہمارے بورڈ کے اندر لوگوں نے یہ کہا کہ جی اب غدافی اسٹیڈیم کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جو لوگ کسی وقت اچھے تھے اب برے ہو گئے، کل کو پھر اچھے ہو سکتے ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ جب ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اسی لیے میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جو پرانی سڑکیں ہیں یا بلڈنگز ہیں
ان کے جو بھی نام رکھے گئے ہیں جو تاریخ میں اب روٹ ان کا جڑیں بن چکی ہیں، فریئر ہال ہے یا غدافی اسٹیڈیم ہے یا جو بھی ہے، میکلوڈ روڈ ہے یا جو بھی ہے، ہال روڈ ہے، نسبت روڈ ہے، تو اس کو نہیں چینج کرنا چاہیے، بیکاز ہماری یادیں بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ وہ ہماری بات تو سنی نہیں جاتی جہاں تک حکومتوں کی بات ہے۔ مگر جب پی سی بی میں آیا تو میں نے کہا اب وہی فلسفہ یہاں بھی ہمیں چلانا چاہیے، تو اب اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ مگر ایک سجیشن ایسا آیا جو کہ بڑا مشکل ہو گیا تھا اس کو ریزسٹ کرنا، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، آج پہلی دفعہ یہ بات ہو رہی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی غدافی اسٹیڈیم کا نام ہٹا کے ایدی اسٹیڈیم لگنا چاہیے، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں کہ ایدی صاحب سے زیادہ پیارے اور اچھے انسان نہیں گزرے، اور یہ تو بہت فخر کی بات ہو گئی۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں، غدافی اسٹیڈیم نہیں، کراچی اسٹیڈیم، کیونکہ کراچی کے تھے وہ، یہ کراچی کے فخر اعظم تھے، ان کا نام ہونا چاہیے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہ رہنے دیں جو ہے، اس کو نہ چینج کریں، اس کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی رہنے دیں، اس کو غدافی اسٹیڈیم رہنے دیں۔ تو پھر ہم نے نہیں کیا، ہم نے کوئی نام تبدیل نہیں کیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8-10 کروڑ کے لیے ایک نام چینج کیا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے جی کہ جو اس کی جسٹیفیکیشن دی گئی ہے، مجھے اس کا احساس ہے کہ اس سے کافی وزن ہے، کیونکہ باقی بھی دنیا میں اسٹیڈیمز جو ہیں وہ کہیں کہیں تو میلبرن اسٹیڈیم ہے یا وغیرہ، اور کہیں کہیں اسپانسرز کے نام بھی لگے ہوئے ہیں ان اسٹیڈیمز کے ساتھ۔ اگر ہم پی ایس ایل کے ساتھ اسپانسر کا نام لگا سکتے ہیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے، تو ان پرنسپل تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ بارکلیز کپ ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہاں سب چیزیں یہ ہے، نیٹ ویسٹ۔ تو اب انہوں نے یہ کر دیا ہے، اور آرگیومنٹ یہی ہے کہ اگر پی ایس ایل کے ساتھ ایچ بی ایل کا نام ہو سکتا ہے تو اسٹیڈیم کے ساتھ نیشنل بینک کا نام کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ بھی اپنی کوئی رائے دیں، کیونکہ یہ معاملہ ہم اب ڈسکس کریں گے اپنے بورڈ کے اندر بھی، کہ کیا یہ مناسب فیصلہ تھا یا نہیں تھا، یا کیا کرنا چاہیے۔ انفیکٹ تو آپ اگر میری کوئی مدد کر سکیں اس میں تو ضرور کیجیے گا۔ جی بٹی، اس کو ذرا پہلے یہ کر دیں پھر ادھر آتے ہیں۔ آپ کو تو بریکنگ نیوز چاہیے نا، وہ بعد کی بات۔ جی اس کے اوپر میری تھوڑی مدد کر دیں، اسی کے اوپر کوئی بات کرے نہیں، ایک ایک کر کے۔ اگر پیسے اچھے مل رہے ہیں، کیوں جی، اگر پیسے اچھے مل رہے ہیں تو رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں۔ تو آپ راجپوت صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مگر نہیں، ابھی وہ چل رہا ہے، میرا خیال ہے ابھی ان سے پیسے نہیں ملے۔ پتہ نہیں، میں شور نہیں ہوں تو پلیز خبر مت لگائیے گا، میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ یہ آف دا ریکارڈ۔ اچھا گڈ۔ جی آپ لوگوں کا مینڈیٹ کیا ہے؟ 3 مہینے 4 مہینے کا ہے، تو اس مینڈیٹ کے تھرو آپ جو بھی ڈیسیجن لیں گے، دو ڈیسیجن ول بی ویلڈ، یا اس کے بعد جو کرکٹ بورڈ کا نیا چیئرمین، نیا سیٹ اپ آتا ہے، یعنی کہ گورننگ بورڈ آپ ہی رہتے ہیں، تو کیا یہ تمام فیصلوں کو وہ اپروو کرے گا جو آپ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بڑا واضح ہے اس جو ایس آر او جو نکلا ہے کہ اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ فل پاورز ہیں اس کے پاس ٹو ڈو وٹ ایور اٹ لائکس، مگر جو مین مقصد یہی ہے کہ 2014 کا آئین جو ہے اس کو بحال کیا جائے، جو ریجنل کرکٹ تھی، ڈپارٹمنٹل کرکٹ تھی، اگر کوئی تبدیلیاں کرنی ہیں تو وہ کی جائیں، اور اگر پھر آئین کے اندر 1-2 چھوٹی موٹی امینڈمنٹس بھی کرنی ہیں تو کرنی پڑ جائیں تو کر دیں۔ بہرحال، اور ظاہر ہے کہ یہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ان تھیوری یہ ختم ہو جائے گی جیسے ہی 2014 کی آئین بنتی ہے اور سب الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز تیار ہو جاتے ہیں،
डिपार्टमेंट्स तैयार हो जाती हैं, कम से कम 4 ताकि बोर्ड के अंदर आ सकें वो, और बाकी 8 कम से कम हमें मिल जाएं खेलने के लिए। तो ये 4 महीने का मौका दिया गया है। उसके बाद फिर ये रैप अप हो जाएगा। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी होंगे वो 2 नॉमिनीज़ भेजेंगे और उस 2 नॉमिनीज़ के अंदर फिर इलेक्शन होगी और फिर चलेगा मामला आगे। तो अगर यही प्राइम मिनिस्टर रहे तो फिर लगता है ऐसे ही है कि जो फैसले ये हैं ये बरकरार रहेंगे, और अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब ना रहे तो फिर जाहिर है फिर सर आपकी सीढ़ियां पे ये आपने जो जी। आपकी सीढ़ियां क्या कहती है, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, मौका मिलेगा? अब ये सियासी बातें नहीं करनी है। अब वो भट्टी साहब का वो बड़ा खतरनाक सवाल है वो। हाँ भट्टी साहब जरा आप। हाँ आज अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ है मिकी आर्थर का कि मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने वाले हैं बीएसएल से पहले से, तो इस पे अपडेट दे दें। दूसरा, सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड ये जो टेस्ट मैच शुरू हुआ है, जिस तरह सरफराज अहमद, मीर हमजा, जिनको हफ्तों से मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि ये परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन कमेटी कंसीडर नहीं कर रही, तो क्या अब ये मैसेज है उन प्लेयर्स के लिए कि भाई नाइंसाफी जो हो चुकी है, अब फ्यूचर में जो है वो जो डिजर्विंग लोग हैं उनको मौका मिलेगा? भट्टी साहब आपको पता है मैं मीडिया को पढ़ रहा था, तो जाहिर है कि जब मीडिया में कुछ बात चलती है और उसमें वज़न होता है और मीडिया उसको सपोर्ट करता है तो सोचना चाहिए उसके बारे में कि मीडिया बहुत नॉलेजेबल है। आप जैसे लोग बहुत नॉलेजेबल हैं इन चीज़ों से, बड़े अरसे से आप वॉच कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है आपकी आवाज़ें सुनी गई हैं और इसलिए ये तब्दीली हुई है। और मैं ये भी आपको कह दूं कि बहुत लोग थे जो कहते थे कुछ ना करें, हिलाए ना, छोड़ दें, ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर कुछ कीजिएगा। तो जाहिर है मेरा ये ख्याल था कि नहीं, हम किसी को निकालना नहीं चाहते मगर ऐड कर देंगे, क्योंकि निकालने के साथ बदमज़गी भी हो जाती है और फिर थोड़ी बहुत तो मायूसी भी होती है, डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग। तो हमने कहा निकालना किसी को नहीं, आप ऐड करें 2-3 लोग और फिर सिलेक्शन करें, फिर पिच को देखें। फिर उस वक़्त फिर हमने यहाँ के जो पिच के इंचार्ज हैं उनसे बात की, उनसे कहा कि अगर तुमने डेड पिच बनाई तो इट्स ओवर, हार जीत ठीक, बट इट शुड बी अ फेयर कॉन्टेस्ट। यहाँ हमें फास्ट बॉलर्स के लिए छोटी मोटी बाउंस भी मिलनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो मिलनी, और स्पिनर्स के लिए भी होनी चाहिए। और इसलिए फिर हमें पता था कि कुछ शक था कि हमारे कुछ फास्ट बॉलर्स जो हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें एक आध की इंजरीज़ हैं जो शायद मसला बन जाए, तो इसलिए फिर हमने एक स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर्स ऐड किए ताकि मामला आगे सही चले। और उसमें से आपने देखा एक तो सेलेक्ट हो गया। तो ये सिचुएशन है। सो आपकी आवाज़ सुनी जाती है जब आप लोग। अब आइए मिकी आर्थर साहब। देखिए मेरा मौक़िफ़ कोई नया मौक़िफ़ नहीं है। मिकी आर्थर साहब को मैं लाया था और उनके साथ एक पूरी टीम बनी थी और उन सब ने मिल के डिलीवरी दी थी। उनके दौर में हमारी टीम टेस्ट में भी नंबर 1 पे चली गई थी। वो और बात है 10 दिन के लिए गई मगर गई तो थी। फिर ओडीआई में भी चली गई थी। फिर हमने चैम्पियंस ट्रॉफी भी हमने जीती और बड़ा डिसिप्लिन था टीम के अंदर, बड़ी मोटिवेशन थी और उन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ हमारी फिटनेसेस, हमारी टेक्निक, सब कुछ देखा उन्होंने। और क्योंकि मैं बड़ी क्लोजली देख रहा था और बड़ी अच्छी रैपॉर थी। ये सबसे पहले बाबर आजम को पहचानने वाला तो मिकी आर्थर था, मुझे याद है। सो इसलिए मेरी हमेशा, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि दैट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है एक आध बंदा आप निकाल दें मगर, और मिकी अब समझता भी है पाकिस्तान को। 5-4 साल मेरे ख्याल कितने साल रहा है यहाँ, 3-4 साल, प्लेयर्स को जानता है, सब कुछ उसने काम भी किया। मगर मिकी की पोजीशन ये है कि वो अभी डाबिशार के साथ है, आपको पता ही है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमने उसको कंसल्ट किया है आज आपको, क्योंकि आपने अब पकड़ ही लिया मुझे, तो उसको कंसल्ट ज़रूर किया है कि हमें कोई टीम रेकमेंड करें कौन से कोचेज़ होने चाहिए और क्यों। बिकॉज हम भी अब ढूंढ रहे हैं कोचेज़, तो उसकी भी हमने सोचा राय लेनी चाहिए। तो अभी तक तो बात यहाँ तक है। आपको पक्की खबर जो है क्या ये है, कहाँ है, क्या है, वो उम्मीद है मैं आपको 8-10 दिन में दे सकूँगा। ये सीढ़ी साहब ये बताइए कि
सब इंटरनेशनल टीमें भी आ रही हैं, PSL भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन हमारे ग्राउंड्स की हालत, हमारे पिचेस की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा हुआ है। चेयरमैन साहब आए थे जो पिछले, उन्होंने कहा था जी कि हम सब चीज़ों को अपग्रेड करेंगे, ऑस्ट्रेलियन मल्टी आएगी, पिचेस बनेगी, लेकिन वो अब तक कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग क्या इस पर काम करेंगे? ज़ाहिर है जी, करना पड़ेगा ना। अब ये पिचेस जो हैं दुनिया में तो गेम कहीं और जा रही है और ये पिचेस कुछ और कर रही हैं, तो ये तो करना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब मैं चेयरमैन बना था तो उस वक्त मैंने एक पूरी कमेटी बनाई थी कि आप जाएं, सारी पिचेस देखें, हमें पूरी रिपोर्ट बना के दें ताकि हम इन पिचेस के लिए जो सॉइल मंगवाना है, जो टेक्नीशियंस मंगवाने हैं, हमारे टू बी ऑनेस्ट हमारे कोई ट्रेंड बायोलॉजिस्ट्स या वो तो है नहीं, वो पुराना ही सिस्टम चलता आ रहा है, वो जिस तरीके से बनाते रहे हैं पिचेस। अब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामले हो गए हैं, साइंटिफिक हो गए हैं, तो कोशिश मेरी ये होगी, वो प्रोजेक्ट पीछे से फिर कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर 4 साल वैसे का वैसे पड़ा रहा। हम सुनते रहे कि जी अरबों रुपए खर्च करके फ्लाई इन पिचेस होनी है, ये होना है, वो होना है, और मैंने सुना कि कुछ करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं थोड़ी सी रिसर्च करने में, और सुना है एक आध जगह पे सॉइल भी मंगवा लिया गया है और इस किस्म की चीज़ें, तो उसको मैं सब रिव्यू करूँगा। बट बात वो आप वाली है, हमने यहाँ एक्सपर्ट्स को लगाना है, ट्रेंड लोगों को लगाना है, अगर नहीं है तो ट्रेनिंग करके आएँ या आप बाहर से मंगवाएं लोग जो कि ट्रेंड हैं, जो कि हमारे लोगों को ट्रेन करें, और ये अगले साल के अंदर अंदर ये जो मामला आपने खड़ा किया इसको पक्का किया, सॉर्ट आउट किया जाए। सर आपकी पहली प्रायोरिटी जो है, सर आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? जब आपने खुद कहा कि जब तक हैं मतलब काम करेंगे, ये किए। दूसरी ये कि लास्ट टेन्योर में आपकी जो सबसे बेहतरीन कारनामा था वो PSL को आपने इंट्रोड्यूस किया और उसका एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया, जिसकी नतीजे में आज इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर मौजूद है। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? देखिए, प्रायोरिटी तो ये है कि 4 महीने ना लगें हमें, 2 महीने में ये कर लें जो कि हमें कहा गया है कि रिस्टोर कर दें सब कुछ। मगर मेरा ख्याल है जो इलेक्शंस करवाने हैं, बहुत कुछ करवाना पड़ेगा ना, तो ये शायद थोड़ा सा वक्त लग जाए। प्रायोरिटी तो यही है। इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग प्रायोरिटीज़ में तो यही है कि अब टीम तो इतना ट्रैवल कर रही है अब ये, और यहाँ भी होम सीरीज़ पे होम सीरीज़ हो रही है, तो अभी हमने एक टेम्प्रेरी सिलेक्शन कमेटी बनाई है। ये सिलेक्शन कमेटी जो है ये चलेगी टिल द एंड ऑफ दिस टूर। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि विल रिव्यू कारकर्दगी सिलेक्शन कमेटी की, विल रिव्यू द कारकर्दगी ऑफ द कोचेस एंड एवरीथिंग एल्स, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। बट जाहिर है, देखिए, आपके लिए सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टीम अच्छी बने और कुछ विनिंग किस्म की स्ट्रेटजीज हों, तो उसके ऊपर सोचेंगे जी। India has refused to come to Pakistan for the Asia Cup. Likewise, the former chairman of TCB उन्होंने कहा कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो we won't also. What's your stand on it? मेरा स्टैंड वही है जी जो मैंने लिया था मेरे ख्याल 2015 में या 14-16 में, कब जब ये हुआ था वर्ल्ड कप, आपको याद होगा। उस वक्त चौधरी निसार वॉज द इंटीरियर मिनिस्टर, सो आई वेंट टू द इंटीरियर मिनिस्टर एंड आई सेड, लुक, do you want the team to go to India or not? It's a political decision. It's not my decision. जैसे BCCI की डिसीजन उनकी नहीं होती, वो मानते नहीं हैं मगर उनकी नहीं होती, हम मानते हैं बिकॉज हम वी आर अंडर द गवर्नमेंट। वो प्रिटेंड करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है मगर मानते हैं, गवर्नमेंट की बात मानते हैं। तो सो वट एवर द गवर्नमेंट सेज वील डू। इफ द गवर्नमेंट सेज गो टू इंडिया, विल गो टू इंडिया। इफ द गवर्नमेंट सेज नो गो, नो गो। Don't you think that diplomacy can do something better? But diplomacy at the government level, I can't do the diplomacy because at the end of the day, At least you can initiate. I can. तो वो तो जाहिर है जी कि देखिए, मैंने इंडिया वालों को ये कहा था जब मैं उनसे नेगोशिएट कर रहा था, और उस वक्त जूनियर एशिया कप की बात भी हो रही थी, जब आई वाज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ ICC ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, वो 1 साल के लिए हमारी बारी भी आई थी। तो उस वक्त भी मैंने उनसे यही कहा था कि देखिए, अगर आप इंडिया वाले यहाँ आके नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में तो फिर हम भी नहीं खेलेंगे। मगर एट द एंड ऑफ द डे ये तो कहने वाली बात होती है। एट द एंड ऑफ द डे वट एवर द गवर्नमेंट सेज हैज टू बी फॉलोड। आपने आइन जो आइन के लेट हिम स्पीक यार, बोलने दें। आपकी बारी आ रही है इसके बाद। साहब, आपने भी कहा कि आइन की बहाली होगी, इससे कवर भी, लेकिन हमने देखा कि माजी में भी जो गवर्निंग बोर्ड होता है उसकी तश्कील लाइक माइंडेड लोग आ जाते हैं, मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं होता कि एसोसिएशन तक नीचे तक जाए।
تو آپ کیا اس بار جو ہے وہ کرکٹ کو اس کی اصل روح میں ایسوسیشن اور گراس روٹ لیول تک بحال کریں گے یا پھر وہی ہوگا کہ جیسے نہیں دیکھیے یہاں دو پرابلمز ہیں یہ سارا اسٹرکچر کو ریسٹور کرنے کے لیے. ایک پرابلم یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ سپانسرز نہیں ہیں, وہ خود ہی سپانسرز ہیں. تو حبیب بینک کی ٹیم ہے یا پی آئی اے کی ٹیم ہے یا کسی اور کی ٹیم ہے. میری کوشش ہوگی کہ ان کو سمجھانے والی بات یہ ہے کہ آپ بالکل ٹیم آپ کی ہے, مینجمنٹ آپ کی ہے, سب کچھ آپ کا, ٹریننگ آپ کی ہے, سیلریز آپ کی ہیں, امپلائمنٹس آپ کی, مگر ڈپارٹمنٹ کو دیکھنے کوئی نہیں آتا. کرکٹ اگر کوئی لوگ دیکھیں گے نہیں تو وہ فلرش نہیں کر سکتے. دیٹس دا ماڈل. فینس شہروں کے نام پہ ہوتے ہیں مگر فینس ڈپارٹمنٹس کے نام پہ نہیں ہوتے. ریجنز کے نام پہ ہو سکتے ہیں, پروونسز کے نام پہ ہو سکتے ہیں, ایون ڈسٹرکٹس کے نام پہ ہو سکتے ہیں, بیکاز لائلٹی ہوتی ہے جی میں اوکاڑا سے ہوں, میں فلانی جگہ سے ہوں, مگر ڈپارٹمنٹس کے نام پہ لائلٹی نہیں ہے. تو ان کا کام ہے ٹو ڈیولپ کرکٹ. تو میری یہ سجیشن ان سے یہ ہوگی جو کہ اب کنونس کرنا پڑے گا ان کو, اس لیے آپ کا سوال کا جواب اس طریقے سے دے رہا ہوں کہ جی جیسے ایچ بی ایل نے پی ایس ایل کو اسپانسر کیا ہے اس طریقے کے ساتھ آپ پی آئی کی ٹیم جو ہے آپ بنائیں, مگر اسپانسر جو ہے آپ اسپانسر بنیں. اٹ شوڈ بی کراچی پی آئی اے کراچی, کے آر ایل لاہور, فلانا 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 فلانا. ایک تو یہ کہ اس کو طریقے سے کیا جائے تاکہ کوئی فین بیس بنے. دوسرا ادھر آپ والی بات وہ جو ریجنز اور وہ سارا کچھ ہے وہاں بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر جب شروع کرتا ہے تو وہ تو ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں. تو وہاں بھی اس کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ آخر میں یہ جو اس وقت سارے کنٹرول جو ہے ریجنز کے اندر سارا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے اور وہاں ہر قسم کی ایشوز کھڑے رہتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی ان کو بھی تھوڑا سا ساتھ لے کے چلنا کہ دیکھیے ساری چیزیں آپ کو آفٹر آل ساری فنڈنگ پی سی بی کرتا ہے اور بھی ہم فنڈنگ کرنے کے لیے تیار ہیں ریجنز کو, مگر کوئی تھوڑا سا پی سی بی کا رول بھی اس کے اندر ڈالیں تاکہ ہمارے کوچز آن میرٹ آپ کی ٹیم سلیکٹ کریں. کچھ تھوڑی سی مینجمنٹ بھی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ہمیں بھی اس میں انکلوڈ کریں. پاور آپ کے پاس رہے گی مگر ہمیں انکلوڈ تو کیا جائے. آفٹر آل ہم بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اور ہم پیسے بھی لگاتے ہیں. نیئرلی 70-80 کروڑ روپیز ہم سال کا ریجنل کرکٹ پہ لگاتے ہیں. یہ ٹورنامنٹس ہولڈ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, امپائرز, کوچز وغیرہ سارا پرووائڈ کرنا. تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ ایک ایسا سٹرکچر بنے جو جہاں سے میرٹ پروموٹ ہو اور یہ سفارشیں اور یاری دوستیاں اور یہ وہ اور پیسے لے کے کام چلانا اور یہ کم سے کم ہو. یہ رکنا تو بڑا مشکل ہے, ہمارا کلچر ہی ایسا ہے, بٹ کوشش کی جائے. اب ان کی باری جی, سوری نہیں سوری نہیں سسٹم. سر جمیل بھائی نے جو بات کی ایشیا کپ کی, اصل میں ہم جو سوچ رہے ہیں کہ انڈیا ایشیا کپ کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا, وہ چیمپئنز ٹرافی کو ٹارگیٹ کر رہا ہے جو اس کی میزبانی ہمیں کرنی ہے. تو اس حوالے سے کیا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے بتائیں تاکہ ہمارے ہاتھ سے چیمپئنز ٹرافی اگر نہیں ہوتی ہے تو ہمارا بہت بڑا لاس ہے. تھی چیمپئنز ٹرافی کے لیے جیسے مکی آتھر نے پوری تیاری کر کے گیا تھا وہ, تو اب بھی پوری تیاری کرنی پڑے گی اس کی, اس میں آپ میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تھوڑی سی میڈیم ٹو لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی. یہاں لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں ہوتی, ٹیم ٹو ٹیم, سیریز ٹو سیریز چلتا ہے کام. اور یہ بڑے ٹورنامنٹس جو آگے آ رہے ہیں اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ کریں گے. سر ہم نے آپ نے بات کی گراؤنڈز کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی, لیکن نیاز اسٹیڈیم کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اور گڑی خلاب بھٹو میں اربوں روپے کا خرچہ کر کے اسٹیڈیم بنایا گیا تھا, وہ بالکل تباہ ہو گیا. صحیح ہے. دیکھیے یہ دونوں ایشوز جو ہیں یہ نئے نہیں ہیں, یہ میرے پرانے زمانے میں بھی یہ کھڑے ہوئے تھے یہ ایشوز. اور مسئلہ یہی ہے کہ یہ یا تو سندھ گورنمنٹ یہ ان کا خیال کرے, کوئٹہ کی گورنمنٹ بگٹی اسٹیڈیم کا خیال کرے, اور نیاز اسٹیڈیم جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ حکومت کا ہے یا ہمارا ہے, یا ہمیں دے دیں 100 سال کے لیے, پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. وہ دینے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بنا دیتے ہیں, کنٹرول ہمارے پاس رہے گا اور آپ اس پہ کچھ کریں. وہ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے اور ہیلی کاپٹر آگے لینڈ کر جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں ہم ایکسیپٹ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. تو اس لیے مگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ چیف منسٹر مراد صاحب جو ہیں, ہی از اے ویری انلائٹنڈ مین. وہ بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وی ول فائنڈ اے وے
جس سے ہم نیاز اسٹیڈیم کو حیدرآباد میں ہم اس کو ریوائیو کریں اور اس کو کھڑا کریں تاکہ وہاں میچز ہو سکیں. ہاں وہ ہمارے ہیں اور وہ حالت اس کی آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے, اور اس کی بالکل جی بالکل ابھی ہم نے اعلان کیا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے کوئٹہ لے کے جایا جائے. بگٹی اسٹیڈیم کا جو حال ہے 4 سال میں اور خراب ہو گیا. جب میں چھوڑ کے گیا تھا کم از کم اس وقت پھر بھی کنڈیشن ایسی تھی, اس وقت بھی ہم نے سوچا تھا کہ اس کو اور پیسے ویسے خرچ کریں. اس وقت کے حالات تو آپ کو پتہ ہے, وہاں تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا جی یہاں آپ اربوں روپے لگا دیں گے اور پھر یہ 4 سال کے بعد خراب ہو جائے گا, کیونکہ کرکٹ ہی نہیں ہوگی. تو کرکٹ کی بحالی ہو, سیکیورٹی ہو تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. لڑکانہ کا بھی آپ نے جو بات کہی, اسٹیڈیم تو ہے ہمارے پاس ہے, اب یہاں تو پرابلم تو آپ جانتے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب یہ بتائیں کہ آپ right at the end. A year on from New Zealand returning to Pakistan, your predecessor Ramiz Raja was very strident in his criticism. Do you, a year on, have any comments for New Zealand? I'm sorry, I'm not aware of any comments that Raja Saab may have made. What exactly did he say? He was quite clear in his disappointment with New Zealand's withdrawal from Yes. Pakistan. Well, you will appreciate that the Pakistan in general was very disappointed that they withdrew at that time. This is not a sentiment shared by only one chairman. This was a sentiment shared by Pakistanis generally, that there was not sufficient cause to withdraw at that time. But shall we say that's water under the bridge? And let's get on to look forward to when New Zealand does come back. اچھا سیٹھی صاحب آپ نے بات کی ہم گورنمنٹ کے پاس جائیں گے انڈیا جانے سے پہلے, لیکن بات یہ ہے اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایشیا کپ جو ہے کیا ہمارے پاس یہ آپشن رہے گا کہ اگر وہ نہیں آتے تو ہم جائیں گے؟ دیکھیے یہ وہی سوال ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تو کہتے ہیں آئیں یہاں کھیلیں. ہم اچھا انڈیا کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ نہیں آئے گا تو اب یہ ہے کہ I'll have to go to the Asian Cricket Council, وہاں جا کے اب سب کا موقف لیں گے, پھر جو باقی ممبرز بھی ہیں ان کا بھی دیکھیں گے نا کہ کس طرف رخ ہے ان کا. آپ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیں گے جو اس سے آپ آئسولیٹ ہو جائیں. کرکٹ بھی ہم نے کھیلنی ہے اور انڈیا کو بھی ہرانا ہے ہم نے, تو اس لیے ویل سی. سیٹھی صاحب, پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیشہ یہ کہتا رہا, آپ نے ہمیشہ سے یہ ایک واضح پالیسی رہی ہے پلیئرز پاور کے بارے میں کہ اس کی جو ہے حوصلہ شکنی کرنی ہے. ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے جو متعدد کھلاڑی ہیں انہوں نے ہیش ٹیگ کر کے سوچنا بھی نہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے, کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان پلیئرز کو کوئی کلیئر میسج دیا ہے کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ایک پلیئرز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ پلیئرز جو ہیں اس کی حمایت میں آ گئے کہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں؟ نہیں, مجھے تو کسی نے کہا کہ اس کا تعلق تھا ہی نہیں کرکٹ کے ساتھ. اچھا سیٹھی صاحب, So really the question is not relevant because تو وہ ٹویٹ سنا ریلیٹ ہو گئی ہے, اور یہ بھی کوئی اور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کسی فرینچائز والے کہ وہ تو ہم نے اپنے بارے میں کہا تھا, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. So why go there? سیٹھی صاحب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی نیا بورڈ آتا ہے, جس طرح پاسٹ میں بہت ساری چیزیں انڈو ہو جاتی ہے, بٹ کچھ ایسے اسٹیپس ہیں جو پچھلے بورڈ نے کیے جس کو آپ کنٹینیو کرنا چاہیں گے. جیسے آپ نے ویمن لیگ کا تو کہا کہ اس کو کنٹینیو کریں گے, 5ویں کرکٹ کا بھی ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا, پاکستان جونیئر لیگ کا بھی پروجیکٹ شروع ہوا تھا. ان ایشوز کے بارے میں, ان پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے ویمنز لیگ کا پروجیکٹ شروع تو کوئی نہیں ہوا, یہ اسی طریقے سے شروع ہے جیسے PSL 4 سال سے پہلے شروع ہو رہا تھا. تو ہوا تو کچھ نہیں تھا, پھر ہم نے آ کے کچھ کیا. تو آئیڈیا بہت اچھا ہے, آئی ول لک انٹو اٹ ویری سیریسلی. ایز فار ایز دا جونیئر لیگ از کنسرن مجھے بڑے نیگیٹو اوپینینس مل رہے ہیں, مجھے ایک بھی پازیٹیو اوپینین نہیں ملا کسی سے. تو اس ظاہر ہے کہ ویل ہیو ٹو ریویو اٹ. السلام علیکم سیٹھی صاحب, ایک سوال سے. اچھا, ہاں اوکے.